अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MQM के 3 धड़ों के आपस में इत्तेहाद की बुनियाद पर जो चाय की प्याली में उबाल आया है, उससे पता चल रहा है कि किस किस को कितनी कितनी तकलीफ है। देखिए, मैं दाई हूं किस बात का? इस बात का कि मुहाजिर कौमी नजरिया बिल्कुल पाको पाकीज़ा और स्ट्रेट दुनिया को बताया जाए। पार्टीबाजी से बालातर होगी। मुहाजिर कौन? एक कौम। कौन सी कौम? जो पाकिस्तान में बसती है दीगर पाकिस्तान में बसने वाली कौमों की तरह। मुहाजिर हिजरत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि उस बुनियाद पर कि जिस बुनियाद पे हजारावाल कौम है, हजारे कौम है, पंज आबी कौम है, सिंध यानी बहते हुए पानी, वो भी कौम बने हुए हैं, बगैर बहे हुए, बगैर 5 दरिया के लाखों हो गए, फिर भी हजारावाल। मगर सोचिए, जो ये मुत्तहदा के इत्तेहाद से जो भूचाल बरपा हुआ है, वो क्यों है? ये नफरत है, नफरत मुहाजिर कौम के खिलाफ। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुहाजिर कारकुनान जो MQM का हिस्सा रहकर उससे अलग हो चुके हैं और आज भी इस MQM पाकिस्तान पर मेरी तरह एतमाद करने को तैयार नहीं है, वो कान खोल कर सुने, कान खोल कर मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। क्यों? देखिए, गाने चलते हैं, सिंध जवारा जिए सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध। कभी किसी को एतराज हुआ? कभी किसी ने कहा कि भाई सिंध क्या चीज होती है, क्या बकवास है ये, पाकिस्तानी बनो? नहीं सुना। कभी आपने जो है क्या कहते हैं, जो हजारों साल की बकवास होती है, उस पर कभी आपने एतराज सुना? नहीं सुना। अच्छा, महाजिर की बदकिस्मती ये है कि महाजिर कौम के भांड और बेगैरत, और मैं एक साहब का जिक्र करूंगा यहाँ पर, बहुत बड़े फन्ने खान बनते हैं, मीर मोहम्मद अली खान, इमरान खान के जो है ना वो उठाते रहते हैं हर वक्त। मैं क्या बात करूंगा आपसे, वो धड़ाधड़ जो है ना 24 घंटे में ट्वीट कर चुके हैं। उनकी ट्वीट का महवर जो है वो महाजिर लफ्ज है कि महाजिर कैसे हो गए, महाजिर कैसे हो गए। अबे हरामखोर शख्स, तू बेगैरत है, तूने माल कमाया है दुनिया में चीटिंग करके, हमें नहीं मालूम। तू झूठ लिखता है अपने क्या नाम है ट्विटर पेज के ऊपर, क्या लिखता है? And someone says I started an investment bank on Wall Street at 29 years. तूने भाव झोंकी है मोहम्मद अली खान। तू किताबें लिखने का दावा करता है, जाके पढ़, जाके एंथ्रोपोलॉजी को पढ़, जाकर सोशियोलॉजी को पढ़, जाकर कौमियात को पढ़, जाकर नेशनलिज्म और एथनिसिटी को। बेशरम, बेहया, तो मेरी कौम का फर्द है और तू इतनी बेहुदा बातें करता है। कभी जाके किसी सिंधी से तूने बात की ऐसे? किसी पंजाबी से बात की? तूने कभी इमरान खान से पूछा कि उसने अपने आप को आधा महाजिर क्यों कहा था? कभी तूने असद उमर से पूछा कि उसने क्यों कहा था कि शीशा नहीं औलाद है, महाजिर की औलाद है? बेगैरत, जब MQM आ जाए सामने तो तुझे महाजिर में कीड़े नजर आते? हमने सपोर्ट किया है PTI को, आज भी करने को तैयार है PTI को सपोर्ट, मगर ये MQM के नाम पर महाजिरों की पीठ पे तुम बेगैरत महाजिरों का छुरा घोंपना बर्दाश्त नहीं। ध्यान में रहे ये बात। MQM जो है उसने गुंडागर्दी की, MQM फलाती, तुमने उसको नफीस का 5 साल से MQM पाकिस्तान ने करप्शन यकीनन की है, बड़े मफाद परस्त है, मानते हैं, मगर गुंडागर्दी नहीं की है, कत्लो गारतगरी नहीं की है। वो अल्ताफ का जो भगोड़ा, जो अल्ताफ है लंदन में भगोड़ा, वो ये काम करवाता था, सब जानते हैं। इस MQM के जो जराइम है वो उस हद तक रखे जाए, और ये जराइम तुम भी कर रहे हो। हमने तो हिमायत की, कोई बात नहीं, तोशा खाने से इमरान खान ने हाथ चुरा लिया, कोई बात नहीं, अवाम पजीराई कर रही है, हम भी हिमायत करते हैं उसकी कि चलो तोशा खाने से हाथ चुराया, घड़ी चुराई, चलो उनको पकड़ो जिन्होंने $1 बिलियन चुराए। मगर ये कोई तरीका होता है तुम्हारा कि तुम महाजिरों के हाथ धो के पीछे पड़ रहे हो? इंसान बनो PTI वालों, तुम्हारे अंदर महाजिरों की बड़ी तादाद शामिल हुई है। तुमने 3.5 साल महाजिरों को नजरअंदाज किया है। अगर MQM ने 35 साल कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास 3.5 साल मुकम्मल इख्तियार था। तुमने एक दंदान साहब को सदर बना दिया और 3-4 भांडों को वजीर और एक
کھوتے کو جو ہے تم نے گورنر بنا دیا. تم نے کیا دیا مہاجروں کو بھائی 3.5 سال میں؟ اب کس بات پہ ووٹ مانگنے آئے ہو بتاؤ؟ کس بات پہ ووٹ مانگنے آئے ہو؟ ایسی جماعت اسلامی ہے لگے پڑے اگر تمہیں ایم کیو ایم کی غنڈہ گردی بدماشی یاد ہے تو اپنا تھنڈر اسکواڈ بھی یاد رکھو. اس شہر کراچی کی جامعے کے اندر اور کالجوں میں تم نے سب سے پہلے پنجابی میڈیکوز سے فساد کیا ہے کیا نہیں کیا ہے؟ جا کے پتہ کرو اشتیاق چودھری کو کس نے مارا تھا. قتل و غارت گری تم نے بھی کی ہے اور ہم تمہارے ساتھ تھے اصولوں کی بنیاد پہ, نظریے کی بنیاد پر. مگر تم نے مہاجر سے جب بھی انکار کیا تھا. تم نے قتل و غارت گری دہشت گردی کا آغاز تم نے کرایا ہے. تم کہتے ہو شبخون مار دیا. تم مجھے بتاؤ 79 میں ضیاء-ال-حق کے ساتھ تم نے شبخون مارا تھا نہیں مارا تھا؟ تو اگر تمہیں ایم کیو ایم کا شبخون نظر آتا ہے تو اپنے شبخون تو یاد کرو. بھٹو کے ساتھ کوٹا سسٹم تم نے لگایا تھا. تم نے کیا دیا آج تک؟ تم نے کتنی ایفیڈاجی تحریک چلائی ہے کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے؟ کب تمہارے پنجاب کے پی کے بلوچستان کے سندھ کے سندھی پنجابی پٹھان جماعتیوں نے مہاجروں کے حق میں بات کی ہے؟ کبھی نہیں کی. تمہیں صرف ووٹ چاہیے, مینڈیٹ چاہیے. بھنگی بننے کا شوق ہے بلدیہ کا, اور کوئی شوق نہیں ہے تمہیں. بند کرو, ہم عزت کرتے ہیں تو ہماری قوم کے حصہ ہو, تم مہاجر ہو, ہم تمہیں اپنا سمجھتے ہیں. مگر یہ تمہیں تکلیف جو ہو رہی ہے کہ 3 گروہ مل گئے, کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کا حق ہے ملنا, اور ان کا حق ہے یہ کہنا کہ الیکشن پوسٹپون ہو. ان کا سیاسی حق ہے. میں اختلاف کر سکتا ہوں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر گالم گلوچ اگر آپ کریں گے تو اگر ایک انگلی ایم کیو ایم کی طرف اٹھائیں گے تو 3 جماعت اسلامی, پی ٹی آئی سب کی طرف اٹھے گی. ہم نے مذمت کی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, آج بھی ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں جیسے جماعتی اور پی ٹی آئی کے کارکن ایم کیو ایم کے کارکنان کی طرح ہیں. مگر مہاجر قوم کو قوم سمجھنا ہوگا. مہاجر قوم کی زمین متروکہ سندھ پہ بات کرنی ہوگی. جب تک جماعت اسلامی کے لب سلے میں ہوں گے مہاجر قوم اور مہاجر قوم کی زمین پر, وہ قابل اعتبار نہیں ہے. جب تک کوٹا سسٹم نافذ کرنے والی سندھ کے نسل پرستوں کے خلاف لب کشائی نہیں کرے گی, نہ پی ٹی آئی قبول ہے, نہ جماعت اسلامی قبول ہے, نہ کوئی اور پارٹی قبول ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں دھچکا لگا ہوا تھا ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے, آج بھی لگا ہوا ہے. الطاف نے ہمارا سودا کیا ہے. الطاف بے غیرت لیڈر ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو بے غیرتوں نے مفاد پرستی کی ہے گزشتہ 5 سال میں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر اگر وہ اکٹھے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مہاجر قوم کے زخموں پہ مرہم رکھنے جا رہے ہیں, تو ہمیں موقع ایک بار پھر دینا ہوگا جیسے ہم نے 2018 میں دیا تھا. اور یہ بات سمجھ میں, الیکشن میں ہم نے حمایت کی تھی ایم کیو ایم پاکستان کی, اس کے بعد مذمت کی تھی بھرپور. ہم ایک بار پھر حمایت کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارے دل اپنی قوم کے لیے وسیع ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب سے امید ہے کہ ان کی لائن آف ڈائریکشن چینج نہیں ہو رہی ہے. جب سے انہوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑا تھا اور شامل ہونے تک جو بات وہ کر رہے تھے وہی بات شامل ہونے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کی ہے. اس لیے ہمیں اعتماد ہو رہا ہے کہ وہ شخص اس موجودہ مصنوعی ایم کیو ایم وہ جس نے بھی بنائی ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ بنائی گئی ہے, مگر اگر یہ ان بنانے والوں کی مدد سے مہاجر قوم کے لیے کوئی مفاد حاصل کرے گی, ہم اس کی حمایت کریں گے. ہمیں مہاجر مفاد عزیز ہے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بتائیں کہ وہ مہاجر قوم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, مہاجر قوم کی زمین متروکہ سندھ کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے, مہاجر قوم کی ثقافت منائیں گے نہیں منائیں گے. جیے وارا سندھ کے گانے جائز ہیں, وہ عصبیت نہیں ہے. اور جیے مہاجر کی بات ہو تو عصبیت یاد آ جاتی ہے. نہیں, جیے مہاجر اتنا ہی عظیم ہے بلکہ زیادہ عظیم ہے کہ جتنا کوئی اور جیے ہے. اور اگر تمہیں مہاجر سے تکلیف ہے تو سندھ کی نسل پرستی کو پہلے روکو, سندھ کی نسل پرستی کو روکو. یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ تم بے غیرت لوگ سندھ کی نسل پرستی کو برداشت کرو
اور ہم سے کہو کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ان کو بناؤ جا کے پہلے پاکستانی، ان کو بناؤ جا کر پہلے مسلمان، پھر آ کر ایم کیو ایم پاکستان پہ تنقید کرنا۔ مجھ جیسا مہاجر جو ایم کیو ایم پاکستان کا سب سے بڑا نقاد رہا ہے اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے، میں اس کی مذمت کروں گا۔ اور اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی راہ پر آئیں گے، ہم ان کو سلام پیش کریں گے۔ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہم مہاجر قوم کے نظریاتی لوگ ہیں، نظریات کی درستگی چاہتے ہیں، اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو مہاجر قوم کا احترام سیکھنا ہوگا۔ خدا حافظ۔